بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حالہ مالک لم یزل ذات کا لاکھوں کروڑوں احسان اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سخیہ اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال باقمال کا دن ہے۔ ان کا وصال باقمال 3 رمضان المبارک کو ان کا وصال باقمال ہوگا، اور میں یہاں پر ایک بات کو مزید بھی کرتا چلوں۔ ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں جن کا وصال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی میں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باقمال کے بعد آپ ہی کا وصال باقمال ہوا۔ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات بابرکات ہے۔ وہ جسے چاہے بے حد اور بے حساب عزتوں سے مالا مال فرماتا۔ انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو عورتوں میں سے جس طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مقام عطا فرمایا، جسے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ نساء العالمین فرمایا کہ میری بیٹی میری لخت جگر یہ تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی کو بنایا ہے۔ کسی بھی خاتون کو 3 رشتوں سے جانا جاتا ہے، یا تو وہ بیٹی ہوگی، اور پھر وہ کسی کی بیوی ہوگی، یا تو پھر وہ کسی کی ماں ہوگی۔ یہ خاتون کے 3 قسم کے رشتوں سے اس کو جانا جاتا ہے، اور اگر وہ بیٹی ہو تو وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور اگر وہ بیوی ہو تو اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، اور اگر وہ ماں ہو اماں جان کے قدموں کے نیچے بیٹوں کی جنت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ بیٹی ہے سب سے عزت والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رحمت جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، وہ ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور پھر اگر وہ بیوی کی صورت میں ہو تو وہ پھر دیکھو کہ وہ کس کے لیے نصف ایمان بن کر تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر اماں کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ حسنین کریمین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لیے گویا کہ ان کے قدموں کے نیچے حسنین کریمین کی جنت میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے حوالے سے لائی ہے۔ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا
کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار بنائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ ام المؤمنین ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور فرمایا کہ ان کے اندر کمال یہ تھا کہ جب تشریف لائیں تو حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اس طرح چلتی تھی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب تشریف لائیں تو مرحبا بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہیں مرحبا فرمایا اور انہیں ہاتھوں کا بوسہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی کمال موجود ہے کہ ساری دنیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے لیے کھڑے ہوں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ بیٹی کا مقام اگر پوچھنا ہے تو یہ بیٹی کا مقام ہے، جس طرح کہ میں اپنی بیٹی کا استقبال کر رہا ہوں۔ فرمایا ام المؤمنین فرماتی ان یمینہ او شمالہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دائیں جانب یا دوسری جانب بٹھایا اور فرماتی ہیں ثم اسر الیہا حدیثا، فرمایا کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی، کچھ بات کہی۔ جب بات کہی فبکت، بات کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگ گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا لم تبکینی، کہ اے فاطمہ الزہرا آپ کیوں رونے لگ گئی ہو؟ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بس ایک راز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے۔ اور پھر فرمایا کچھ دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر سرگوشی فرمائی، تو اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا پڑی، ہنس پڑی۔ فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں بھی پوچھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حکم فرمایا کہ اماں جی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ راز ہے وہ میں بتا نہیں سکی۔ فرمایا کہ جب رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو فرمایا اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اب تو بتا دو، اب تو آپ کا حق ہے کہ ہمیں وہ اس راز سے بھی پردہ اٹھا دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ اماں جی بات یہ ہے کہ جب پہلی بار رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی تو مجھے فرمایا کہ بیٹی مجھے امید ہے کہ میں ان قریب رب کے حضور پیش ہونے والا ہوں، رب کے حضور جانے والا ہوں۔ فرمایا جب میں نے یہ خبر سنی تو میں رونے لگ گئی، اور آگے فرمایا کہ جب دوسری بار مجھ سے سرگوشی فرمائی تو فرمایا اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں سے آپ ہی میرے پاس تشریف لائیں۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ میں ابو جان کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی تو فرمایا پھر میں مسکرا پڑی۔ یہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال علم تھا، اور نبوت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی بھی تھی، اور اس ہی نشانی سے یہ بات بھی بتا دی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ کا سب سے پہلے وصال باکمال ہوگا کہ حضور پیش ہونے والا ہوں، رب کے حضور جانے والا ہوں۔ فرمایا جب میں نے یہ خبر سنی تو میں رونے لگ گئی، اور آگے فرمایا کہ جب دوسری بار مجھ سے سرگوشی فرمائی
تو فرمایا اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں سے آپ ہی میرے پاس تشریف لائیں۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ میں ابو جان کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی تو فرمایا پھر میں مسکرا پڑی۔ یہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال علم تھا، اور نبوت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی بھی تھی، اور اس ہی نشانی سے یہ بات بھی بتا دی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ کا سب سے پہلے وصال با کمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال با کمال 3 رمضان المبارک کو ان کا وصال با کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے مزید درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔